اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے بھی واقعات ابھی تک بیان کیے گئے ان سے یہ بات واضح ہے کہ بدر کے میدان میں اب مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان جنگ ہونی تھی۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یاد کریں جب اللہ نے آپ سے انکار کرنے والوں کے 2 گروہوں میں سے ایک پر فتح کا وعدہ کیا۔ آپ چاہتے ہیں کہ اس گروہ پر فتح ملے جو اسلحہ کے بغیر یعنی تجارتی قافلہ ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ حق کو واضح کر دے، آپ کو ان کے لشکر پہ جو جنگ کرنے آیا ہے فتح دے کر انکار کرنے والوں کو جڑ سے اکھاڑ دے۔ بدر کے میدان میں ایک بہت مشہور کنواں بھی ہے جس کی شکل جو ہے کچھ چاند کی طرح ہے، اس وجہ سے اس کنویں کو بدر کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر پانی کافی مقدار میں دستیاب ہے۔ بدر سے تقریباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک عجیب و غریب شکل کی چٹان بھی ہے جو بیٹھے ہوئے اونٹ کی طرح نظر آتی ہے۔ عرب کے لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ بدر کی وادی کے چاروں طرف بلند پہاڑ ہیں۔ اس وادی میں آنے جانے کے 3 راستے ہیں، ایک راستہ مدینہ منورہ سے، دوسرا مکہ سے اور تیسرا شام سے آتا ہے۔ بدر بہت پرانا تجارتی شہر ہے، یہاں بہت مدت سے تجارتی قافلے آ کر رکتے ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں۔ یہاں ہر سال پہلی ذی القعدہ سے لے کر 8 ذی القعدہ تک تجارتی میلہ بھی لگتا ہے، جہاں پر گھی، کھالیں، اونٹ، بکریاں، ابائیں اور اونی کمبل بیچنے کے لیے لائے جاتے ہیں۔ شاعر بھی جمع ہوتے ہیں، اپنی شاعری سناتے، داد وصول کرتے اور انعام سمیٹتے۔ وادی بدر پہنچنے سے کچھ پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، سعد ابن ابی وقاص، زبیر بن عوام اور کچھ دوسرے ساتھیوں کو بدر کی طرف حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ قریش کے کچھ غلام پانی لے جانے والے اونٹوں کے ساتھ پانی بھر رہے تھے کہ اس دستے نے ان غلاموں کو پکڑ لیا۔ اجیر نامی غلام مسلمان فوج کے ہاتھ نہیں آیا اور بچ کر قریش کی فوج کے پاس آ گیا۔ جب وہ ان کے پاس پہنچا تو اس وقت قریش اونٹ کا گوشت بھون کر کھا رہے تھے۔ اجیر نے ان لوگوں کو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یہاں پہنچ گئے ہیں۔ یہ خبر سنتے ساتھ ہی قریش کو کھانے کی فکر نہیں رہی اور وہ اس خبر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حکیم بن حزام اور عتبہ بن ربی نے فیصلہ کیا کہ ہمیں رات بھر پہرا دینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان ہم پر رات ہی میں حملہ کر دے۔ پانی لے جانے والے جو غلام پکڑے گئے تھے ان میں سعید بن عاص کا غلام یسار، منبع بن حجاج کا غلام اسلم اور امیہ بن خلف کا غلام ابو رافع شامل تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ مکہ کی فوج میں کتنے لوگ ہیں تو جواب ملا کہ بہت زیادہ، اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس جنگ کا سامان بھی بہت ہے۔ پھر ان غلاموں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا، تب بھی انہوں نے یہی جواب دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ مکہ والوں کی فوج کے لیے روزانہ کتنے اونٹ قربان کیے جاتے ہیں؟ تو ایک غلام نے کہا کہ 10 اونٹ روزانہ قربان کیے جاتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ کی فوج کی تعداد 1000 ہے، ایک اونٹ 100 لوگوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ مسلمان فوجی ان غلاموں کو پھر دور لے گئے۔ منبع بن حجاج کے غلام اسلم سے جب معلومات لینا چاہی تو اس نے انکار کر دیا۔ دوسرے غلام سے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ کہنے لگا کہ ابو سفیان کو تو پتہ نہیں، لیکن ابو جہل، امیہ بن خلف، ربیہ کے دونوں بیٹے، ابو البختری بن ہشام، حکیم بن حزام، حارث بن عامر اور اس طرح دوسرے لوگ موجود ہیں۔ اس خیال سے کہ شاید غلام حقیقت نہ چھپا رہا ہو، اسے مارا پیٹا گیا۔ تو تب غلام کہتا ہے کہ ابو سفیان بھی انہی کے ساتھ ہے۔ اس پر مسلمانوں نے غلام کو مارنا چھوڑ دیا۔ جب غلام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ غلام سچ بولتا ہے تو تم اسے مارتے ہو، جب یہ جھوٹ بولتا ہے تو تم اسے چھوڑ دیتے ہو۔ قریش کے غلاموں سے جنگ کے لیے آنے والے سرداروں کا علم جب ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو، مکہ نے مقابلے کے لیے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے سامنے ڈال دیے ہیں۔ اس طرح مسلمانوں کو قریش کی تیاریوں، ان کی فوج کی تعداد اور اس میں شامل بڑے بڑے سرداروں کے بارے میں معلومات ملی۔ ظاہری اعتبار سے یہ صورت کچھ اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ قریش جنگ کے لیے آئے تھے اور مسلمان قافلہ روکنے کے لیے، اسی لیے مسلمانوں کی تیاری جنگ کے مطابق نہیں تھی۔ لیکن ان تمام معلومات کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بلند تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر وادی بدر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ ادوۃ القصویٰ کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ دوسرے اونچے ٹیلے پر کفار موجود تھے، اس لیے مسلمانوں کے لیے اس جگہ کے سوا کوئی جگہ نہیں تھی۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کنویں کے قریب پہنچے تو یہاں پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ کیا۔ حباب بن منذر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں رکنے کی وجہ جنگی حکمت عملی ہے۔ تو اس پہ حباب نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ جگہ مناسب نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں اور ایسی جگہ رکیں جہاں کنویں ہمارے پیچھے ہوں، ہم سارے کنویں بند کر دیں اور صرف ایک کنواں کھلا رکھیں، وہاں ہم ایک حوض بنا لیں گے یعنی پونڈ بنا لیں گے اور سارا پانی اس میں جمع کر لیں گے۔ جنگ کے دوران پانی ہماری پہنچ میں ہوگا، ہم جب چاہیں پانی پی سکیں گے جبکہ دشمن اس سے محروم ہوگا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نہایت عقل مندی سے مشورہ دیا ہے، اور سب مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ اچھا، عرب جو ہیں جب بھی لڑتے تھے باقاعدہ کوئی فوج اور کمان کے تحت نہیں لڑتے تھے، اسی لیے قریش نے جب بدر کے مقام پر پڑاؤ ڈالا تھا تو ان باتوں کا خیال نہیں رکھا تھا، کیونکہ ان کے نزدیک جنگ میں لڑنا اس چیز سے تعلق رکھتا تھا کہ ہر انسان ذاتی طور پہ بہت بہادر ہو، دشمن کو للکارے اور دشمن کے بہادر لوگوں کو قتل کر کے دشمنوں کا حوصلہ توڑ دے۔ ان کا خیال تھا کہ بس انہی باتوں سے جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ انہیں کسی قسم کی جنگی تربیت حاصل نہیں تھی، صرف انہیں ہتھیار چلانا آتے تھے لیکن جنگی چالیں نہیں آتی تھیں۔ پھر سعد بن عبادہ انصاری نے ایک اور تجویز دی کہ لشکر اسلام کے پیچھے اونچی جگہ پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چبوترا بنایا جائے اور اس پر ایک سایہ دار جگہ بنا دی جائے جہاں پر ایک تیز رفتار اونٹنی بھی موجود ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی تو بہترین، ورنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی پر بیٹھ کر مدینہ منورہ چلے جائیں جہاں موجودہ مسلمان ہم سے بھی زیادہ جانثار ہیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اس مشورے کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سایہ دار جگہ بنا دی گئی۔ سعد بن عبادہ تلوار لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی سایہ دار جگہ کے باہر پہرے کے طور پر خود کھڑے ہو گئے۔ بدر کے میدان میں دونوں فوجیں شام کے وقت آمنے سامنے ہوئیں، اس لیے 16 رمضان یعنی جمعرات کے دن کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ یہاں پر ایک دلچسپ واقعہ بھی ہوا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو سہیل بن عمرو اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لایا تھا کیونکہ اس کا بیٹا مسلمان ہو گیا تھا اور اسے ڈر تھا کہ مکہ سے اگر سہیل بن عمرو جنگ کے لیے نکلا تو کہیں اس کی غیر موجودگی میں اس کا بیٹا عبداللہ مدینہ منورہ نہ چلا جائے۔ جب مسلمانوں کی فوج میدان بدر میں پہنچی تو عبداللہ جو سہیل بن عمرو کا بیٹا تھا وہ مسلمانوں کی فوج سے آ ملا۔ اس طرح عبداللہ نہایت آسانی سے اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جنگ بدر ہجرت سے 19 مہینے بعد لڑی جا رہی تھی۔ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 55 سال تھی۔ قریش مکہ نے جب مسلمانوں کو بدر کے میدان میں دیکھا تو انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ مسلمانوں کی طاقت اور تعداد کا اندازہ لگایا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے عمیر بن وہب کو بھیجا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کریں گے کہ کیا کہتا ہے عمیر کافروں کو واپس آ کر۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔